نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق کے صد تکریم قرہ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، دین کی نسبت سے اکٹھے ہیں، اور یہ محفل تکمیل تلاوت قرآن پاک کے اعتبار سے ختم قرآن پاک کی محفل ہے، اور ایسی محفلیں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، رحمت سمیٹنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جن کا بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے، جس نے قرآن کی دولت جو سمیٹی ہے، اللہ قرآن اس کے سینے میں نقش فرمائے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ رب العزت اس پاک کلام کو اسی سینے میں رکھتا ہے جس سینے کو اس قرآن کے لائق سمجھتا ہے۔ حفظ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ کوئی ناظرہ بھی پڑھ لے تو اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ ناظرہ پڑھ لینا، اور خصوصاً اگر کوئی قرآن پاک ناظرہ پڑھتا ہے اور ناظرہ پڑھتے ہوئے جب قرآن پاک کا ایک بار ختم کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور صرف بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی بخشش کر دی، اس بچے کے والدین کی بخشش کر دی، اور اس بچے کے استادوں کی بھی بخشش کر دی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کلیم سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس امت کے چھوٹے بڑے مرد عورت ہر سے اللہ بات کرتے ہیں، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ یہ قرآن کوئی تویزوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں سے تویز نکالے جاتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وہ کتاب ہے جس میں اللہ اس امت کے ساتھ مخاطب ہے۔ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو در حقیقت خدا اس کی زبان پہ بولتا ہے، چونکہ یہ قاری قرآن تو صرف سپیکر ہے، جس طرح یہ سپیکر درمیان میں ہے، آپ کو آواز سپیکر کے ذریعے پہنچ رہی ہے لیکن بول تو میں رہا ہوں۔ بین ہی اسی طرح ایک قاری قرآن، ایک عالم دین، ایک جو ہے مدرس جو ہوتا ہے، وہ سپیکر کی طرح ایک واسطہ ہے، بول تو خدا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب قاری قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو اس قاری نے نازل کیا، تو کہہ تو یہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو قاری نے عطا کیا، اللہ نے دیا ہے۔ ہاں جی، جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، تو کیا قاری نے حضور کا سینہ کھولا ہے؟
جب قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو کیا حضور کے ذکر کو ہم نے بلند کیا؟ تو صرف قاری بول رہا ہے، قاری کی زبان ہل رہی ہے، بات خدا کر رہا ہے۔ قاری نے تلاوت کی ہے، کہنے والا خدا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ خدا بولا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خدا بولا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ خدا بولا ہے۔ یہ قاری قرآن کے صرف لب ہل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، یہ ایک سپیکر کی طرح ہے، بول تو خدا رہا ہے۔ اور قرآن میں خدا جب بول رہا ہے تو بولتے بولتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات کا رب کہہ رہا ہے یہ جو لکھی ہوئی کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک۔ اچھا آپ بتائیں، جب قرآن نازل ہوا جبریل امین لے کے آئے تو کتاب کی شکل میں لکھا ہوا تھا؟ تلاوت کی صورت میں دیا لکھا ہوا، ایک بار ظاہر کیا حضور کے سامنے تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں لکھے ہوئے کو نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل آگے آگے پڑھتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے حضور پڑھتے جاتے تھے۔ اور جبریل بھی کوئی حضور کے استاد بن کے نہیں آئے تھے۔ قلم جس طرح سیکھنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح جبریل امین بھی ایک قلم کی صورت میں استاد بن کے نہیں آئے، حضور کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ براہ راست اللہ ہے۔ اللہ نے لکھا ہے جبریل کو قلم بنا کر محمد کے سینے پہ، محمد کے سینے پہ، حضور کے سینے پہ۔ نہ قیامت کی صبح تک حضور کا سینہ بدل سکتا ہے، نہ اس قلم کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے، نہ لکھنے والے کا کلام بدل سکتا ہے۔ پرلے درجے کا کوئی بے وقوف ہے جو ابھی بھی شک میں ہے، جو قرآن لکھا ہی مصطفیٰ کے سینے پہ گیا ہے وہ بدل کیسے سکتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین کے ذریعے یہ قرآن آپ تک دیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے زبان قاری کی ہوتی ہے، زبان مقری کی ہوتی ہے، زبان مدرس کی ہوتی ہے، زبان عالم کی ہوتی ہے، لیکن بولتا خدا ہے، کہتا خدا ہے، اعلان خدا کرتا ہے، اور خدا ہی ہے جو اس قرآن میں کبھی پیغمبر کا اسم بولتا ہے، کبھی پیغمبر کا جسم۔ خوش نصیب ہیں حضور کے صحابہ جو حضور کو دیکھتے تھے تو قرآن تلاوت ہو جاتا تھا، قرآن کو پڑھتے تھے تو حضور کی دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے تو حضور کا دیدار ہو جاتا تھا، اور یہ دیدار تمہارے لیے بھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں خواب میں حضور کا دیدار کروا۔ میں نے کہا فرشتے کہا کرتے ہوں گے کہ یہ عجیب بندے ہیں، اللہ انہیں جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کروانا چاہتا ہے اور یہ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ جس نے قرآن کو دیکھا در حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہاں پر امت میں اور جی کوئی کہتا ہے نماز والا درود پڑھ لو، کوئی کہتا ہے جی درود تاج پڑھ لو، کوئی کہتا ہے جی صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ اس بات پہ آپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ درود اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں تھوڑا ثواب ہے، یہ درود ہے، اور ہوتا بھی مثال درود ابراہیمی ہے جو نماز والا درود ہے۔ آپ دیکھیں گے علماء جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میاں نماز والا درود پڑھ لو۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ ہم پر یعنی محمد و آل محمد پر پیمانہ بھر کے درود کا تحفہ بھیجے، اسے چاہیے درود ابراہیمی پڑھا کرے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی وہ درود پڑھو جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہو، ورنہ درود سارے ہی درود ہیں، درود سارے ہی درود ہیں، لیکن یہ وہ درود ہے جو احادیث میں آئے، یہ وہ درود ہے جو حضور نے سکھائے، یہ وہ درود ہے جو صحابہ نے بتائے، یہ وہ درود ہے جو امت میں بعض علماء نے اپنی طرف سے عربی لفظ جوڑ کے بنائے، لیکن ایک درود وہ ہے جو خدا مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے، ایک درود وہ ہے جو فرشتے حضور پہ بھیجتے ہیں۔ اے میرے رب، جو درود ہمیں حضور نے بتایا ہم نے پڑھا، جو صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہم نے وہ بھی پڑھا، جو امت میں سے بعض لوگوں نے عربی لفظ جوڑ کے درود بنائے ہم نے وہ بھی پڑھا۔ میرے رب جو تو بھیجتا ہے نا ہمیں وہ پڑھنے دے۔ کیا خیال ہے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو اللہ حضور پہ درود بھیجتے ہیں، لفظ سنیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ حضور کی ذات پہ درود کے تحفے، تو اے میرے رب جو درود آپ حضور پر بھیجتے ہیں ہمیں وہ درود سکھائیں، ہم بھی بھیجنا چاہتے ہیں اور ان لفظوں میں بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ کے لفظوں۔ تو سامعین محترم، پورے کا پورا قرآن وہ درود ہے جو اللہ نے حضور پہ بھیجا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو صرف بات محمد تک نہیں رہتی، کبھی محمد کا جسم، کبھی آقا کا اسم، کبھی آقا کی ہتھیلی، کبھی آقا کا چہرہ، کبھی آقا کی زلفیں، کبھی آقا کا سینہ، کبھی آقا کی قدم، کبھی آقا کا شعر، کبھی آقا کا زمانہ، کبھی نبی کا جرانہ، کبھی نبی کا گھرانہ، کبھی نبی کے کپڑے، کبھی نبی کا کمبل، کبھی نبی کی چادر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد آصف موویہ سیاست۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے در حقیقت اللہ کی زبان پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ درود ہے جو رب نے حضور پہ بھیجا۔ تم درود پڑھتے ہو منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، رب نے جب درود بھیجا تو 23 سال میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ہم بھیجتے رہیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک، دھرتی سے نجم تک، بڑا چھوٹا کورا کالا، اپنا پرایا عربی عجمی، دنیا میں جب بھی قرآن پڑھے گا نبی پہ درود ہوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن جب پڑھو گے تو اللہ کا کلام بھی تلاوت ہوگا، حضور پہ درود بھی ہو جائے گا، حضور پہ درود بھی ہو جائے گا۔ اور صرف حضور پہ نہیں، حضور کے کپڑوں کا درود، حضور کے کمبل پہ درود، حضور کی چادر پہ درود، حضور کے شہر پہ درود، حضور کی ازواج پہ درود، حضور کی چاروں بنات پہ درود، حضور کی پوری اولاد پہ درود، حضور کے نواسے نواسیوں پہ درود، حضور کے سسرال پہ درود، حضور کے داماد پہ درود، حضور کے یار غار پہ درود، حضور کی چادر کے مستحقین پہ درود، حضور کے اصحاب پہ بھی درود ہو جائے گا، حضور کے اہل بیت پہ بھی درود۔ ہم نے قرآن کو پڑھا کب ہے؟ ہم نے تو اسے تعویذوں والی کتاب سمجھا ہوا ہے، یا بیٹی رخصت کرنی ہو تو اس کے سر پہ قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں، بس بات ختم۔ اپنے بچوں کو اگر کوئی تحفہ ایسا دینا چاہتے ہو جو جنت میں بھی تمہارا ہوتا ہوا ان تک رہے تو پھر قرآن تحفے میں دو، صرف نسخہ نہیں، اس کی تعلیم کی صورت میں قرآن تحفے میں دو، تاکہ یہ قرآن ان کی دنیا تو بنے گی ہی، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ آپ دیکھ لیں علماء کی زندگی، الحمدللہ علماء ہر دور میں خوشحال بھی ہیں، خوش خوراک بھی ہیں، خوش پوشاک بھی ہیں، ہر اعتبار نہ۔ لا یقین ہے تو آپ مولوی کی زندگی دیکھیں، مولوی خود بھی خوشحال ہے، مولوی کی گائے بھی خوشحال ہے، وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے۔
علماء کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے۔ الف لام میم، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے الف سے اللہ مراد ہے، لام جبریل کی ہے اور میم محمد کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کی پہلی آیت میں ہی بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کو بھیجا اللہ نے ہے، لایا جبریل ہے، اور جن کے سینے پہ اترا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے والد محترم مولانا مختار سیال شہید رحمت اللہ علیہ جب اس آیت کی تشریح کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، جب حضور کے قرآن حوالے کیا گیا تو لکھا ہوا نہیں، کلام کی صورت میں ہے۔ کلام اس کو کہتے ہیں جو منہ سے نکلے یا لفظوں کی صورت میں ہو، کتاب اسے کہتے ہیں جو تحریر کی صورت میں ہو۔ جب قرآن حضور کے حوالے ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں، کلام کی صورت میں ہے، لکھا صحابہ نے ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے۔ تو مولانا مختار سیال شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ، جو میں نے محمد کو دیا ہے کلام اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا بات یوں کروں گا، لوگ ابو بکر پہ شک کریں گے، بات یوں کروں گا، لوگ عمر پہ شک کریں گے، بات یوں کروں گا، لوگ غنی پہ شک کریں گے، بات یوں کروں گا، لوگ علی پہ شک کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں سن لو، جو ابو بکر نے لکھا، عمر نے لکھا، غنی نے لکھا، علی نے لکھا، معاویہ نے لکھا، جو قرآن صحابہ نے لکھے اس میں کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حضرت مولانا آصف معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ اب کسی کی آنکھیں نہ کھلے تو اس کا مقدر ہے، قرآن نے تو بات کھول کے رکھ دی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، جو صحابہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم خدا کی مانے، کسی اور کی کیوں مانے؟ خدا جب کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے جو لکھا ہے اس میں کوئی شک، تو ہمیں بھی کوئی شک، جس کو شک ہے وہ شک میں رہے، ہمیں کوئی شک۔ قیامت کی صبح تک چہرے بدلیں گے، نظام بدلیں گے، خون بدلیں گے، لوگوں کے باپ بدلیں گے، نسلیں بدلیں گی، کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ کی قسم نہ قرآن آج تک بدلا ہے، نہ قیامت کی صبح تک بدل سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک لانتی کو دیکھا، وہ قرآن کی کچھ آیتیں نکال کے کہہ رہا تھا کہ یہ بعد میں صحابہ کرام نے رکھی تھی، جہاد کی آیتیں نکال کے کہہ رہا تھا کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے دکھایا کہ وہ ہندو ہو گیا اور ہندو مذہب میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا بدل سکتی ہے، قرآن بدل نہیں سکتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے ہیں دیکھو، کفار کی پوجا کے مرکز مسلم کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ دینی درسگاہیں اسلام کے قلعے ہیں۔ عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسہ اس میں درس و تدریس کا نام ہوتا ہے۔ اگر قاری ظفر صاحب نے ہمت کی ہے اور بھائی مولانا سلیم صاحب اور دیگر دوستوں نے مل کے یہ درسگاہ کو قائم کیا ہے تو یہ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ اس مدرسے کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے حصہ ملائیں گے، ہر اعتبار سے حصہ ملائیں۔ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اگر حفظ نہیں کروا سکتے کم از کم ناظرہ ضرور پڑھائیں، ناظرہ ضرور پڑھائیں۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ بے شک انجینئر بنائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن مسلمان انجینئر بنائیں، مسلمان ڈاکٹر بنائیں۔ ان کو لبرل نہ بناؤ کہ تم مر جاؤ تو تمہارے جنازے پہ بھی نہ پڑھ سکے کچھ۔ ایسا نہ بناؤ کہ تم مر جاؤ تو بعد میں کہ جاؤ اس کی قبر سے جا کے لے لو۔ علماء کے بچے، کبھی دیکھے علماء کے بچے اپنے والدین کو جو ہے کتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں،
اور پھر وہ بچے جو خود عالم ہوں وہ اپنے اس باپ کو جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کچھ بھی اس کو نہیں آتا ہوتا، اس کے بھی جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر بچے ہوتے ہیں ان کے منہ پہ ماسک لگے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ دستانے ہوتے ہیں اور نوکروں کے ذریعے باپ کی خدمت کرواتے ہیں۔ اور جو عالم بچے ہیں وہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں، آخری وقت تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ علم کا نور ہے، اس بات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حصے کے کام اپنے ذمہ نہ لیا کرو، جو اللہ کے کرنے کے وہ اللہ پہ چھوڑو۔ ہاں جی، جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اپنے ذمہ، ہمارے ذمہ صرف تدبیر ہے، تقدیر اللہ کا کام ہے۔ رزق تقدیر میں ہے، تدبیر میں آپ لاکھ تدبیریں کر لیں، جو رزق لکھا گیا اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو جو تقدیر کے معاملے ہیں اس میں خواہ مخواہ نہ ڈالو کہ جس کو رزق کہاں سے ملے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے۔ کھانے پینے کی ذمہ داری اگر تیری ہے تو دماغ اپنا خراب کر، اور اگر تیری نہیں ہے تو تیری ذمہ داری ہے اللہ رسول کے راستے جو بتائیں ان پہ چل، رزق جانے خدا جانے۔ اللہ اکبر، بے شک، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اس لیے جو رب کے کرنے کے کام ہے نا وہ سارے اپنے ذہن پہ بوجھ لا دینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ رزق اللہ کا ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری اللہ دے گا۔ کچھ لوگ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مرتے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم رزق کی وجہ سے اللہ نے تو کبھی کیڑی چونٹی کو بھی نہیں مرنے دیا، کتے بلی کو بھی کبھی نہیں مرنے دیا۔ کچھ لوگ بے حوصلے ہوتے ہیں، خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں، رزق کی وجہ سے اللہ نہیں مرنے دیتا۔ اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کہتا پھر رہا ہوں، اور یہاں بھی آج کل نوجوانوں میں خودکشی بڑے عروج پہ ہے۔ باپ نے تھوڑا سا جھڑکا، زہر پی مر گئے، پھندا لیا مر گئے۔ حرام موت ہے، حرام۔ محدثین نے لکھا ہے کہ علاقے کے شریف لوگ اس بندے کے جنازے میں نہ جائیں۔ جو علاقے میں شریف، بس عام سے کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور اسے جنازہ پڑھے اور پور دیں، اس کو دفنا دیں بس۔ جو خودکشی کر کے مرتا ہے، جو جید لوگ ہیں، جید علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کو روکے کہ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں نہ جاؤ، چونکہ اس کی نحوست پڑتی ہے، نحوست پڑتی ہے۔ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے جی، لوگ خودکشیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دوست نے خودکشی کی، اس کے بعد دوسرے نے بھی کر دی میری آنکھوں کے سامنے، ایک مہینے بعد تیسرے نے بھی کی۔ ہم ایک گروپ تھے جی، تحریر چھوڑ کے جا رہے ہیں جی، ہم ایک گروپ تھے، ہم نے گروپ وائز خودکشی کی جی، گروپ وائز رہنا تھا، گروپ وائز خودکشی۔ یہ حرام موت ہے، یقین جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفرت کا اظہار کیا خودکشی کی موت مرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت کا یہاں مرنے پہ بات اگر ختم ہو جاتی نا تو پھر آپ کر بھی لیتے، مرنے پہ بات تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کون کہتا ہے کہ مظہر مر جائے گا، سچ تو یہ ہے مظہر اپنے گھر جائے گا۔ اور ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سامعین محترم، آپ کو اگر 2 بچے اچھے لگتے ہیں، آپ وہ اچھے بچے اپنے نزدیک جو بنانا چاہتے ہیں ان کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں۔ تیسرا بچہ اللہ سے مانگیں، وہ مدرسے کے حوالے کر دیں، اللہ اس بچے کو خود سنبھال لیں گے، اور انشاءاللہ وہی بچہ آپ کی دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گا، آپ کی آخرت میں بھی کام آئے گا۔ علاقے کے جو مدارس ہیں، ان کے طلباء ہیں، اساتذہ، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ نے کوئی احسان نہیں کرنا، اپنا عشر دینا ہے، اپنی زکوٰۃ دینی ہے حصے کی، اپنی جان کا صدقہ دینا ہے آپ نے۔ اللہ تمہارے اوپر سے بلائیں ٹال دیں گے، اور ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے آپ کو اللہ احسان یہ کریں گے کہ اللہ آپ کے گھر میں علم داخل کر دیں گے۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ میرے دادا محترم مار شمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ، ان تینوں کو بلایا کرتے تھے۔ 3 دن جلسہ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، 3 دن واز کہتے تھے جی، واز 3 دن جلسہ ہوتا تھا۔ اس طرح کے بڑے مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والا والے، وہ آیا کرتے تھے۔ 3 دن واز ہوتا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھر سے الحمدللہ مولانا مختار سیال شہید کی صورت میں اللہ نے ہمیں علم کا تحفہ دے دیا۔ اب میری فیملی کے ہر گھر کے اندر 2-3 حافظ ہیں،
پورے قبیلے میں ہر گھر کے اندر 2-3 حافظ ہیں. صوفی فرید صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بھی اسی طرح 3 دن واز کروایا کرتے تھے. اب اس کے تقریباً کوئی 19-20 پوتے ہوں گے اور ان میں سے اکثر حافظ عالم ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن اور حدیث کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات کا آنا، ہمارا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مدرسہ کو، جامعۃ الحسنین کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.